बकरा का रुकू नंबर 7। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो इज़ इस्तस्क़ा, और जब पानी मांगा मूसा ने लिक़ौमिही, अपनी कौम के लिए। वकुलना, तो हमने कहा, इज़रिब, मारो, बिआसा का, अपना आसा, अलहजर, पत्थर पर। फनफजरत, तो फूट निकले, मिन्हु, उससे, इस्ना अशरा ऐनन, 12 चश्मे। क़द अलिमा, तहकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर कौम ने, मशरबहुम, अपनी पानी पीने की जगह। कुलू, खाओ, वशरबो, और पियो, मिन रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ से। वला तासऊ, और मत फिरो, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, मुफ़सिदीन, फ़साद करते हुए। जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी इस पत्थर पर मार, तो इसमें से 12 चश्मे फूट बहे। बिलाशुबा सब लोगों ने अपनी पीने की जगह मालूम कर ली। तो अल्लाह ने कहा, खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए में से, और ज़मीन में फ़साद करते हुए दंगा ना मचाओ। मतलब इसमें यह है, अब बनी इसराइल पर हम जैसे पिछले रुकू से पढ़ कर आ रहे हैं, अल्लाह की बेबहा बेइंतहा अताएँ हैं। अब उस अता में एक अता का इजाफ़ा कर लीजिए। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के मुतालबे पर उनको सहरा में पानी दिया, और उस पत्थर, हज़रत मूसा ने एक पत्थर पर जो अपना आसा मारा तो वहाँ पे 12 चश्मे निकल पड़े। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर एक इंसान अपना पानी पीने की जगह मालूम करे, क्योंकि उनके 12 कबीले थे तो उनको टास्क असाइन कर दिए गए, उनको काउंटर्स दे दिए गए। ये नहीं है कि आपने बस फूट पड़ना है, टूट पड़ना है। उनकी ट्रेनिंग हो रही थी कि अब आपने डिसिप्लिन से रहना है, और आप खाएंगे और पिएंगे, और अपने अल्लाह ताला की ज़मीन में फ़साद नहीं करना, बल्कि इन चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करना है। तो ये उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है। अल्लाह की अता भी है, और फिर अल्लाह की आदत भी है कि अल्लाह को डिसिप्लिन्ड लोग, रिफाइंड कैरेक्टर के लोग, पुरवकार लोग, डिग्निफाइड लोग पसंद हैं। उनको अल्लाह ताला ने प्रॉपर गाइड किया कि पानी अपने कबीले की जगह से पीना है, और उसमें आपने डिसिप्लिन से रहना है। आयत नंबर 61। व इसकुल तुम, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन, हमसे एक खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं होता। फदउ लना, तो दुआ कर हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युखरिज लना, के वो निकाल ले हमारे लिए, मिम्मा, उससे, जो तुम बितुल आज़ू, ज़मीन उगाती है, मिम बकलिहा, इसकी तरकारी, व क़िस्साइहा, और इसकी ककड़ी यानी क्यूकम्बर, व फूमिहा, और उसकी गंदम, व अदसिहा, और दालें मसूर, व बसलिहा, और प्याज। क़ाला, तो उसने कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लज़ी, वो जो कि हुआ, अदना, वो घटिया है, बिल्लज़ी, उस चीज़ से, हुआ खैर, वो बेहतर है। तो क्या था, अब यहाँ पर मनो सलबा पे एतराज़ करके वो नबी, अपने नबी के पास आए, और जो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, लन नस्बिरा, हमसे हरगिज़ सब्र नहीं होगा। तो वो बेसब्रे लोग थे। ज़ाहिर है कि सहरा में सारी उम्र तो उन्होंने नहीं रहना था, उनको सेटलमेंट्स तो मिलनी थी, फिर वो अपनी मर्ज़ी से खा पका भी सकते थे, लेकिन सरे दस्त उनको उनकी फ़ौजी ट्रेनिंग हो रही थी, उनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहा था जिसमें उनको फ़ौजी तौर पर ट्रेन किया जा रहा था, दूसरी तरफ उनको तालीम दी जा रही थी, उनको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उस दौरान भी सब्र से काम नहीं लिया। तो जिससे पता ये चलता है कि जब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको सब्र करना ज़रूरी है, और समटाइम्स वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी उसूल और ऐसे रूल्स बता दिए जाते हैं जो आपको आपकी नेचर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, हट कर होते हैं, लेकिन सब्र करें उन चीज़ों पर। अगर आप अपने आप को रोक लें तो आप एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, तो फिर आपकी सिलेक्शन अच्छी हो जाती है, आपके काम अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि वो बेसब्रे लोग थे, और जो फ़ौजी ट्रेनिंग, अस्करी ट्रेनिंग उनकी वहाँ पे हो रही थी, उसमें उन्होंने अपने नबी को जाकर तंग किया। सेकंड बात जो यहाँ से हमें पता चलती है वो ये है कि एक ही खाने पर हमसे सब्र नहीं होता, तो हमें वैरायटी ऑफ फूड्स चाहिए। तो ये भी ज़वाल याफ्ता कौमों की एक बड़ी अलामत है कि वो अच्छी खुराक को छोड़कर गंदी और बुरी और घटिया खुराक के पीछे पड़ते हैं। अब जब आप ये देखें कि वो गंदम, तरकारी, मसूर, प्याज का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर उनको खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, खेत तैयार करने पड़ेंगे, हल चलाने पड़ेंगे। तो ये वो काम है जो फ़ातिह अक़वाम अपनी मफ़तूह अक़वाम से करवाया करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो महकूमियत का असर था,
وہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے باہر نکالنا چاہ رہے تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ سوشل سٹیٹس میں بھی بات کرتے ہیں تو دالیں، سبزیاں، ترکاریاں یہ جو ہے وہ غریب سے عام سے لوگ جو مفتوح اقوام ہوتی ہیں وہ کھاتی ہیں، اور یہ فروٹس اور یہ پھل اور گوشت وغیرہ یہ کون کھاتے ہیں؟ یہ فاتح اقوام کھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کے ٹرم میں ان کو اوپر لے کر جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے نیچے مقام پر راضی تھے، نہ ان کو کوئی ٹریننگ چاہیے تھی، نہ ان کو کوئی اچھا کھانا چاہیے تھا، ان کو بس وہی جو وہ پیچھے کر کے آتے رہے تھے کہ کھیتی باڑیاں کرتے، زمین میں ہل چلاتے، کھانے پکاتے، سبزیاں پکاتے اور اس کو کھاتے، اور بس ان کو یہی چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ کو اللہ مقام بلند کرتا ہے تو آپ کو اپنی عادتوں کو بھی اس حساب سے چینج کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے پھر ان کی چوائس، تیسری چیز یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے ان کی بیڈ چوائس ہے کہ وہ اچھا چھوڑ کر برا چوز کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ چیز جو بری ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ تو اس میں ان کی اپنی چوائس بھی آ گئی کہ وہ اچھی چیز کو چھوڑ کر بری چیز کو لینا چاہتے تھے۔ تو پھر اب انہوں نے جب چوز غلط کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تمہیں یہاں پر فوجی ٹریننگ کے لیے رکھا جا رہا تھا، تمہیں یہاں پر ایک کام کو منتخب کرنے کے لیے رکھا جا رہا، تم نہیں اس کو لینا چاہتے، تم چاہتے ہو کہ ہم وہی کام کریں، تو پھر تمہیں ایک شہر میں جا کر ایک شہر میں رہو، وہاں پر یہی کام کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ آسمانوں کی طرف اللہ بلند کرنا چاہ رہا تھا وہ بار بار زمین کی طرف جا رہے تھے، تو ان پر مسکنت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ بار بار اللہ کی نشانیوں کی ناشکری کر رہے تھے اور وہ ان کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے۔ تو یہ کمنٹری آ گئی کہ کیوں اللہ تعالیٰ قوموں سے ان کے انعامات اکرام چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ان کا اختتام ہوتا ہے وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ تو اس دوران کیا چیزیں ہیں اللہ یہاں پہ بتا دیتا ہے، ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ناحق بار بار ناشکری کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو وہ فور گرانٹڈ لے رہے تھے اور اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، نبیوں کو قتل کر رہے تھے، نافرمانیاں کرتے جاتے تھے، اور جو حد ان کو بتائی جاتی تھی اس سے نکلتے جاتے تھے۔ تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھی چیز ملتی ہے وہ اچھی چیز نہیں لینا چاہتے، وہ اپنی مرضی سے ادنا چیز کو سلیکٹ کر کے پسند کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال کو چھوڑ کر حرام کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ صبر نہیں کرتے۔ حلال پر صبر کرنا پڑتا ہے، کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہماری انسانی جو ایک نفس ہے وہ ہمیں، نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، وہ چیز مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرنا چاہتا ہے اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ صحیح چوائس کر سکے، جبکہ بنی اسرائیل نے صحیح چوائس نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے من و سلبہ بھی ان سے چھین لیا، ان سے وہ مقام بھی چھین لیا۔ ان کو کہا بھئی اب جاؤ شہروں میں، جاؤ صبح سے شام کرو، شام سے صبح کرو، بس کھانے پینے ہی کے پیچھے تمہاری زندگی اب گزرے گی، تمہاری زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوگا۔ تو یہ کمنٹری ہے، اس آئینے میں اپنی قوم کا بھی جائزہ لیجئے۔ البقرہ رکوع نمبر 7 کا مضمون بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک جو کہانی ہم پڑھے ہیں بنی اسرائیل کی، اس کی تاریخ، اب وہاں پر اب وہ قوم اللہ کی انعام یافتہ قوم سے اللہ کی غضب یافتہ قوم کے سفر تک جا پہنچی ہے۔ کہانی کیا ہے؟ اللہ نے انعامات کی ان پر بارش کی، آؤٹ آف دا وے ہو کر اس کو نوازا۔ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھوں کو کتاب دی جو کہ اس قوم میں محکوم تھے، اللہ نے ان کو حکومت بھی دی اور ان پہ بادشاہ بھی نازل کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بت پرستی یعنی کہ صریحاً گناہ کے بعد ان کو درگزر کر دیا اور معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے اس بدتمیزی پر بھی ان کو معاف کر دیا کہ انہوں نے کہا اللہ کو ہمیں ظاہر کر کے دکھاؤ۔ جب وہ کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، صحرا میں ان کو سایہ دیا، ان کے سروں پر بادلوں کو سایبان کیا، کھانا دیا، من و سلوہ دیا، پانی دیا، ایک چٹان سے بڑا
چشمے پھوڑ دیے، لیکن ان عطاؤں کے باوجود وہ قوم کس طرح سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کرتی رہی۔ اللہ نے ان کو آل فرعون سے نجات دی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، انہوں نے بت پرستی کی، شرک شروع کر دیا۔ کوہ طور پر جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو انتہائی بے ادبی سے مطالبہ کر بیٹھے، ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہر مقدس میں داخلے کے وقت ہتتن کی جگہ ہنتتن اور سجدے کی بجائے اپنی تھائیس کے بل شہر میں داخل ہوئے، اور منو سلوہ میں دالوں کی بجائے انہوں نے کہا ہمیں دالیں دیں، ہمیں مسور دیں، پیاز دیں، گندم دیں۔ اپنی بری چوائس کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے، اس بے صبری کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کو فور گرانٹڈ لینے کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، انبیاء کرام کی تضحیک، ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور کلام کو اس کی جگہ پر بدلنے کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کے لیے حدود نازل کی تھی ان حدود کو توڑنے کے جرم میں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اچھے مقصد کو چھوڑ کر بیڈ چوائس کی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، ان پر محتاجی اور اپنا غضب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا۔ اب کیفیت کیا ہے کہ وہ انعام یافتہ قوم وباء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر واپس لوٹی ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، یعنی کفران نعمت کرتے تھے، شکر نہیں کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے تھے، اور جو اللہ نے ان کو حدود دی تھی ان سے جان بوجھ کر باہر نکلتے تھے۔ اس لیے اگر یہ حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ دراصل یہ کوئی بنی اسرائیل کی کہانی نہیں ہے، یہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول ہے کہ جس بھی قوم کے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہیں وہ قومیں اللہ کے غضب کا شکار ہوتی ہیں۔